السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس جلسے میں قربانی کا مقصد لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت اور اس کا خون ہرگز نہیں پہنچتا، لیکن اس کے یہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ نہ تو اللہ رب العالمین کو تمہارا خون نہ تو گوشت کچھ بھی نہیں پہنچتا، صرف اللہ رب العالمین کو تمہارے دل کا تقوی، تمہارے دل کی پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ میرے بھائیوں، قربانی کا اصل مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کا حصول ہے۔ قربانی کی اصل روح اخلاص اور تقوی ہے۔ قربانی کا مطلوب مقصود مسلمانوں کے اندر وہی حقیقی جذبہ پیدا کرنا ہے جس کا عملی مظاہرہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی میں دیکھنے میں آتا ہے۔ قربانی کرنے والا صرف جانوروں کے گلے پر ہی چھری نہیں پھیرتا، بلکہ وہ ساری ناپسندیدہ خواہشات کے گلے پر بھی چھری پھیر کر ان کو ذبح کر ڈالتا ہے۔ قربانی محض جانوروں کا خون بہانا، گوشت کھانا، گوشت تقسیم کرنا نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی قربانی مقبول ہوتی ہے جس کا مقصد اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا ہو، کیونکہ ریاکاری، دکھلاوے سے قربانی کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ حج کی اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ رب العالمین کو قربانی کا گوشت اور اس کا خون ہرگز نہیں پہنچتا، لیکن اس کے ہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر صاف صاف بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس قربانی کی کوئی قیمت نہیں جس کے پیچھے تقوی کا جذبات نہ ہوں۔ اصل کیا ہے؟ تقوی ہے میرے بھائیوں۔ لیکن آج کے ماحول، آج کے معاشرے کا اگر آپ جائزہ لیں تو یہ قربانی میرے بھائیوں سنت ابراہیمی کے بجائے قومی رسم و رواج اور روایتی قربانی بنتی جا رہی ہے۔ لوگ فخریہ طور پر جو ہے 2 4 قربانی، آپ نے کتنا کیا؟ میں نے 5 کیا، یہ بتانے بہت سارے لوگ تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ 10,000 کا بکرا لائیں گے تو کہیں کہ ہم نے 15,000 کا بکرا لایا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ریا ہے، یہ نمو ہے، یہ اللہ رب العالمین کے تقوی سے خالی ہے میرے بھائیوں۔ لہذا یہ سب نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ چیز آپ کے قربانی کے اندر پیدا ہے، ریا، نمو، دکھاوا ہے، تو یہ آپ کی محنت، آپ کا دکھاوا، میرے بھائی، یہ آپ کا جو ہے سارا کا سارا محنت قربانی آپ کا ضائع برباد ہے میرے بھائیوں۔ لہذا قربانی سنت ابراہیمی ہونی چاہیے اور اللہ رب العالمین کے تقوی کی خاطر ہونی چاہیے میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کے اندر خلوص للہیت کے ساتھ قربانی کرنے اور ریا و نمو سے باز رہنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری قربانیوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔